सफ़र करने वाले लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ एंड साउंड तस्वुर करते हैं। रेल पर सफ़र करने वाले लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मोहतात भी तस्वुर करते हैं, मगर हमारे पाकिस्तान की रेल का निज़ाम 1947 से भी बदतर है। नाज़रीन, अगर अब की बात करें तो कुछ ही दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें 34 से ज़ायद लोग लुक़मा-ए अजल बन गए, 60 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए। सोए हुए लोगों को इतनी तकालीफ और वो मौत के मुंह में चले गए कि किसी ने सोचा ही नहीं था। नाज़रीन, इसी तरह से मुल्तान के भी लोग इसमें शामिल थे जो मौत का शिकार हो गए। टीम मुजरिम कौन हक़ाइक़ से उठाएगी पर्दा और बताएगी आपको कि वाक़या किस तरह से पेश आया और कौन इसमें मुजरिमान और मुल्ज़िमान हैं, जिनको जब तक सज़ा और कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा उस वक्त तक ये मामलात दुरुस्त सिमत में नहीं जाएंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हसन मलिक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, नवाब शाह में जो वाक़या पेश आया ट्रेन उलटने का, यकीनन वो इंतज़ामिया की ही गफलत थी कि वो देखा ही नहीं था उन्होंने कि इतने सारे लोगों की ज़िंदगियां दाव पर लगी हुई हैं, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं था। उसमें से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थीं, बहुत सारे ऐसे नौजवान थे, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स थीं जो इस वक्त जान की बाजी हार चुके हैं। उसमें से एक फैमिली मुल्तान की भी थी, जिनकी अगर बात करें तो वो खुद मंसूर अहमद जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं इस वक्त, वो भी ट्रेन हादसे का शिकार हुए। तो वो अपने बच्चों को वहाँ पर लेने गए हुए थे। कितनी खैर खुशियों से गए होंगे, सोच कर गए होंगे कि जब मैं बच्चों को वापस लेकर आऊँगा उनके आगे क्या प्लानिंग होगी, कहाँ कहाँ उन्होंने जाना होगा। यहाँ से मुल्तान आकर उन्होंने आगे कितनी जगहों पर जाना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात शायद मेरा ख्याल में अब कोई नहीं दे सकेगा। अल्लाह को प्यारे हो गए, यकीनन उनका बहुत ज़्यादा दुख है। उनके बड़े भाई हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं, हम उन्हीं के घर में ही मौजूद हैं। रऊफ़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। यकीनन आपके दुख का हम लोग मदावा नहीं कर सकते, अल्लाह की रज़ा में इंसान हमेशा राज़ी होता है। ये किस तरह से वाक़या पेश आया? वो वहाँ पर किस सिलसिले में गए हुए थे, अपनी फैमिली को लेने गए हुए थे, क्या थे मामला, ज़रा बताइएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा है कि भाई साहब मेरे छोटे भाई थे और फैमिली को लेने कराची गए हुए थे। तो ये सुबह ट्रेन पर सवार हुए हैं, बिल्कुल हंसते खिलते इनका सफ़र शुरू हुआ है। थकावट काफ़ी थी, मुसलसल सफ़र पर थे, तो इन्होंने नाश्ता करके आराम किया है। जब हैदराबाद आया तो वहाँ पर अपनी बच्ची को चूड़ियाँ लेकर दी हैं। अच्छा। बच्चों को खिलौने वगैरह इन्होंने, कि बच्चों से बड़ा एक उल्फत करने वाले एक शख्सियत थी, बड़ा प्यार करने वाली दीनी शख्सियत थी। फिर तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी अपने मिसेस को कि मैं ज़रा सोना चाह रहा हूँ, तो ज़ोहर के वक्त मुझे आप उठा लेंगे। तो तकरीबन ये फिर बर्थ पर सो गए हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये ट्रेन जो सबको पता है, पूरी दुनिया ने देखा कि पटड़ी से इसके डब्बे उतरे, वो 9 या 10। तो फिर उसके बाद जो नुकसान हुआ और जितनी जानें, कीमती जानें ज़ाया हुई, वो फिर सब ने देखा है उसको, से कहने का। तो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, 4 बच्चे हैं इनके, बेटी बड़ी है इनकी, वो भी इसकी 13 साल उम्र होगी, 14 साल उम्र है, और बाकी बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके साथ थे, और तकरीबन छोटे छोटे वो ज़ख्मी हैं, चोटें उनको लगी हुई हैं। फैमिली तो उनकी महफूज रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मंसूर साहब जो है हमारे छोटे भाई, वो ज़िंदगी की बाजी हार गए और आज वो हम में नहीं है। तो देखें, मौत पर हक है, वो तो आनी है, अपने टाइम पर आनी है। हमें जो शिकवा है, हमें जो तकलीफ़ है वो ये है, इंतज़ामिया की नहली में जो मामला असल चल रहा है, वो हमने जो महसूस किया है कि हादसा भी हो गया। वो किस वजह से हुआ उसकी तहकीकात हो रही हैं, कुछ समझ आ रहा है हमें, लेकिन हादसा होना तब हो गया। उसमें हमारा भाई इस हादसे के होते ही फंस गया। तो रेस्क्यू अगर फिल 4 पहुँचते, देखिए नवाबशाह एक डिवीज़न है, उधर आर्मी भी है, वहाँ पर बहुत सारे इदारे हैं जो मुल्क के निज़ाम को चला रहे हैं।
اگر ریلوے والے یا انتظامیہ میں فی الفور ایکٹیویٹیز ہوتی تو شاید ہم اتنے بڑے ثانیے میں انوالو تو نہ یہ ہوتے. کتنی دیر بعد وہاں ریسکیو والے پہنچے ہیں؟ دیگر ویسے تو دیکھنے میں عام روٹین میں یہ آتا ہے کہ جس جگہ پر پٹڑی ہوتی ہے اسی قریب قریب ایک پریمیسز میں ریلوے والوں نے اپنا ہاسپٹل یا کوئی ایسے لوگ قائم کیے ہوتے ہیں جو موقع پر حادثے پر جائے وقوع پر پہنچ سکیں. لیکن اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد ریلوے والے کتنی دیر بعد پہنچے ہیں؟ اصل میں دیکھیں ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ جو پوزیشن بتاتی ہے ہمارا رابطہ مسلسل چل رہا تھا بھابھی کے ساتھ، جو بہت پریشان تھی، وہ واویلا کر رہے تھے، منتیں کر رہے تھے یار کاش کوئی ہمارے ہسبینڈ کو وہاں سے نکالا جائے، وہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ بالکل زندہ تھے، 50 منٹ وہ زندہ رہے ہیں، 45 سے 50 منٹ وہ زندہ رہے ہیں. پھر وہ ایمبولینس پہنچی ہیں تو ان کو جب لے کر گئے ہیں سول اسپتال نواب شاہ، تو اس وقت تک وہ زندگی کی کشمکش میں تھے، وہاں پر جا کر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اچھا، تو تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن سچویشن ایسے محسوس ہوتی ہے کہ اگر فی الفور وہ پہنچ جاتے تو انتظامیہ اگر ایکٹیویٹیز ہوتی تو شاید اتنے بڑا ثانیہ نہ ہوتا. ناظرین اب یہاں پر دیکھیں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50 منٹ تک ایک بندہ زندگی موت کی بازی کشمکش میں ہے، اتنا بڑا حادثہ اور اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا اور ریلوے کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا محکمے خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں؟ محکموں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا اختیارات ہیں، انہوں نے استعمال کس طرح سے کرنے ہیں. یعنی اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، 50 منٹ تک ایک بندہ نہیں، اسی طرح کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی موت کی کشمکش اور زندگی موت کے ہی کھیل کے درمیان میں لٹکے رہ گئے ہیں. لیکن ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ادارے میرا خیال میں صرف تصاویر کی حد تک ہی محدود ہیں. اداروں کے لیے صرف اور صرف وہی چیزیں ہیں کہ ایک ریوالونگ کرسی ہونی چاہیے، کمرے میں اے سی ہونا چاہیے، عوام آ رہی ہے، مر رہی ہے، جی رہی ہے، کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے. اس میں سے ایک ایگزامپل ان کے گھرانے کی بھی ہے. اچھا، تو آپ بتا رہے تھے پھر؟ ہاں جی، بس اس میں جب ڈیتھ ہوگی اس کے بعد جو پرابلم انکریز ہوئے ہیں، ہمارا تو الحمدللہ تعلق واسطہ تھا وہاں پر نواب شاہ میں، جو ہم نے یوز کیا ہے، اور ہماری فیملی جو وہاں پر بیچاری بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ بھائی صاحب مر تھے، باقی تو ڈیلی سے بچے تھے، تو بھائی صاحب تو انجرڈ تھے، وہ ان کو تو لے کر ایمبولینس چلی گئی ہے. بالکل. تو اب بچے پیچھے غیر محفوظ تھے، وہ ان نون علاقہ تھا، وہاں پر ہمیں خطرہ تھا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی ٹریجڈی نہ ہو جائے. تو الحمدللہ ہمارے جو تعلق والے لوگ تھے وہ گاڑی لے کر پہنچے اپنی مدد آپ کے تحت. انہوں نے بچوں کو اور لیڈیز کو انہوں نے ریسیو کیا اپنے گھر لے کے نواب شاہ میں، اور پھر کچھ ٹیم تھی ہماری جو سول اسپتال پہنچی ہے. تو سول اسپتال میں ہمیں بڑا مشکل ہم پیش ہے. یہ کچھ وجوہات ہوں گی، انتظامیہ کے پر سٹریس تھا کہ کافی زیادہ وہاں پر لوگ جمع ہو گئے تھے اور کافی زیادہ ان پر زخمی اور ڈیڈ باڈی آ رہی تھی. لیکن 5 سے 6 گھنٹے بعد ہمیں ڈیڈ باڈی وصول ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا، ہم یہاں پر بڑے پریشان تھے، فون پر فون چل رہے تھے کہ یار ایک تو ہمارا بندہ چلو ڈیڈ ہو گیا ہے، اب ہمیں ڈیڈ باڈی دیں، ہم لے جائیں، اتنا سارا سفر ہے، ہم نے ان کو پھر انتظام بھی کرنا ہے. تو وہ اگر ڈیڈ باڈی ہمیں ٹائم پر مل جاتی تو ہم ان کو اپنے گھر کچھ دیر رکھ لیتے، کیونکہ گرمی کی شدت تھی. تو ڈیڈ باڈی ہمیں تقریباً 4 سے 5 بجے فجر کے قریب ملی ہے. وہ آتے میں نے اس کو غسل دیا اور تقریباً 8 بجے جنازہ کر کے ہم نے ان کو دفنا دیا. ناظرین، نواب شاہ والا جو واقعہ تھا وہ کس طرح سے پیش آیا، کیوں پیش آیا؟ انتظامیہ کی غفلت تھی، ریلوے کی غفلت تھی، یا ڈرائیور کی غفلت تھی؟ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اس وقت جنم لے چکے ہیں اور جن کے جوابات ابھی باقی ہیں. اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس ریلوے ملتان حماد حسن مرزا. سر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. سر، یہ ہم گائے بگائے دیکھتے ہیں اس طرح کے کیسز پیش آتے رہتے ہیں. یہ ابھی بھی جو ایک واقعہ پیش آیا ہے، یقیناً یہ کافی زیادہ دردناک واقعہ ہے. اس میں ایک فیملی ملتان کی بھی ایسی ہے جو وکٹم ہوئی ہے. ایک بندہ ملتان کا بھی تھا، منصور احمد نام کا، وہ اس حادثے میں جاں بحق بھی ہو گیا. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کون قصوروار ہے؟ ڈرائیور قصوروار ہے؟ وہ پٹڑی کا کوئی ایسا ٹریک جو تھا وہ تھوڑا سا صحیح نہیں ریکور ہوا تھا، یا کیا وجوہات تھیں؟ سر کائنڈلی ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں روہی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ریلوے کا موقف جاننے کے لیے انہوں نے آج میرے آفس میں تشریف لائے. یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ سکھر ڈویژن کی حدود میں ہوا ہے، اور یہ ٹرین کراچی سے حویلیاں جا رہی تھی. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اس کی انکوائری فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ایک ریلویز میں ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلویز، وہ اس کی انکوائری کر رہے ہیں. ابھی تک جو ابتدائی معلومات آئی ہیں، کیونکہ انکوائری کل سبمٹ ہوگی، کل وہ اپنی انیشل فائنڈنگز دیں گے، کیونکہ یہ پروسیس
काफ़ी लंबा होता है। इसमें आपको पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता है, लोकोमोटिव्स कब मेंटेन हुए, ट्रैक के ऊपर इंस्पेक्शंस कब हुई, लोगों को क्वेश्चन किया जाता है, क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, जिसमें 1 से 2 माह लग जाते हैं। बट इनिशियल रिपोर्ट्स उम्मीद करते हैं कि कल आ जाएंगी। और जो अपरेंटली अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं कि वो आपने भी मीडिया पे देखा है, व्हील का जैम होना और साथ ट्रैक की कमज़ोरी, जो कि रिसोर्सेज रेलवे के पास काफ़ी महदूद है, जिस वजह से ये हुआ है। बट इसमें मज़ीद इसमें जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। इंशाल्लाह जो ही वो प्रूव हो जाएगी हम आपसे शेयर कर देंगे। बिल्कुल सही। तो सर क्या आप समझते हैं कि जब ये तमाम डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी आप तक, तो जितने मुल्जिमान हैं या जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? बिल्कुल। आज नोटिफिकेशन अभी हुआ है इनिशियल रिपोर्ट्स के ऊपर। उसमें जो उधर के डिविजनल इंजीनियर हैं, जो लोकोमोटिव के जो इंचार्ज हैं, ग्रेड 18 के 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। फिर ग्रेड 17 के कुछ लोगों को और फिर ग्रेड 14 और 16 के लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है। बिल्कुल सही। तो यकीनन सर ये तो मैं समझता हूँ एक काफ़ी पॉजिटिव इमेज है कि हादसे के फ़ौरन बाद अगर इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाता है तो यकीनन इसका मतलब ये है कि इंतज़ामिया लोगों के साथ खड़ी है, उनकी हमदर्दी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हम लोग देखते हैं कि एक तो ऐसे केसेस होते हैं कि लोग पहले से बुकिंग करवा लेते हैं, उनका तो सारा डाटा आपके पास होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जस्ट आकर मौके पर ही टिकट लेते हैं, जिनका आपके पास बायोडाटा नहीं होता। तो सर हादसे की सूरत में उन लोगों तक कैसे आप लोग अप्रोच करते हैं? हमारा पूरा कमर्शियल मैनेजमेंट, कमर्शियल मैनुअल का एक सिस्टम मौजूद है। उसके अंदर कोई आदमी एविडेंस दे देता है कि जी ये मेरा टिकट है। हमारे पास टिकट बेचने का रिकॉर्ड मौजूद होता है कि किस स्टेशन से लिया गया है, और अगर उसका नाम उस जगह पे लिखा हुआ होता है तो डेफिनेटली उसका क्लेम प्रोसेस होता है। अगर डेथ क्लेम है तो डेथ क्लेम प्रोसेस होगा, अगर इंजरी का क्लेम है तो वो उस तरह एस्टैब्लिश होता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हमने ओपन टिकट पे वाली बात है, थोड़ा हमें मुश्किल आता है। कोई ओपन टिकट है जो लेके बैठा है उस पर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट अगर एविडेंस आ जाए, गार्ड की रिपोर्ट आ जाए तो कि ये वाकई ही इस ट्रेन में ट्रैवलर था और ये बोनाफाइड पैसेंजर है, तो हम उसका क्लेम प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, हमारे साथ मंसूर साहब के सबसे बड़े साहबजादे मौजूद हैं, माजिद। उनसे जानते हैं कि उनके वालिद साहब कितने दिनों बाद उनसे मिले थे। मुल्तान से कराची तक इन्हें स्पेशली लेने गए थे, ये वहाँ पर किन के घर गए हुए थे, क्या इनके यानी आगे की फर्दर क्या प्लानिंग थी। बाबा के साथ तो यकीनन बच्चों की बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, तो आखिरी लम्हात कैसे थे वो तमाम तर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? माजिद। अच्छा, तो वो उस दिन जिस दिन हादसा हुआ था आप भी साथ थे, ये आपको चोट वही लगी हुई है? जी, हमें कैसे वही लगी थी बताएं? पता नहीं, हम सोए हुए थे। अच्छा, आप लोग सोए हुए थे? जी। अच्छा, तो बाबा आपने कितने दिनों बाद बाबा आपको मिले थे? जब एक्सीडेंट हुआ था तभी थे। अच्छा, तो यहाँ पहले तो वो मुल्तान थे, फिर वो आए थे आपको लेने? जी। तो आप वहाँ क्या करने गए हुए थे? वहाँ पे ना हमारे मामू थे, वो उन्हीं के पास गए थे। अच्छा, मामू के पास गए हुए थे, सही। यानी नानू घर आप गए हुए थे वहाँ पर, सही। तो कैसे आपको कुछ है याद कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है? नहीं याद, हम सब सोए हुए थे। अच्छा, तो बाबा को फिर कैसे लेकर आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे एम्बुलेंस की वजह से लेके आए। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। अब मैं मदरसे जाता हूँ। अच्छा, अब आप मदरसे जाते हैं और 5th क्लास में पढ़ते हैं। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बड़े होकर इस्लामी भाई। बड़े होकर इस्लामी भाई बनना चाहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब यानी अब बाबा चले गए हैं, लेकिन अब आपने ज़िम्मेदारी करनी है, अपने अच्छे बच्चों की तरह रहना है, ठीक है जी? चलें, हम कुछ पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों के लिए। नाजरीन, ये वो बड़ा बेटा माजिद है जो कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, जो कि बताना चाहता था, बता भी रहा था कि वहाँ पर हम लोग क्या करने गए हुए थे। यकीनन नानो घर ये लोग गए हुए थे और इन लोगों के पुरजोर असरार पर ही फिर इनके वालिद साहब इन्हें वहाँ पर लेने गए। तो ये नाजरीन साथ और भी बच्चे बैठे हैं। आपका क्या नाम है? हामिद। हामिद? हामिद रज़ा। हामिद रज़ा,
माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? नूर रजा। नूर रजा। नूरुल हज़ा। नूर नूर रजा। रज़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी क्या उम्र है? मेरी 8 साल है। अच्छा सही। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? इस्लामी भाई। आप माशाल्लाह इस्लामी भाई बनना चाहते हैं। और आप क्या बनना चाहते हैं? इस्लामी भाई। आप भी इस्लामी भाई बनना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन यकीनन आप देखें कि घराना जिस तरह से है, इस्लामी भाइयों का घराना है, दावत इस्लामी के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मुतालबा भी यही किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ इंतज़ामिया इंसाफ के लिए बोलबाला करे, रेलवे अपनी कारकर्दगी को बेहतर करे। नाज़रीन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये एक इनकी फैमिली की कफ़ालत कौन करेगा? ये बच्चे जो हैं इनकी कफ़ालत कौन करेगा? वालिद जितना प्यार कौन देगा? वालिद जैसा साया, जो कहते हैं कि वालिद अगर साथ हो तो दुनिया के गम और दुनिया के कांटे भी इंसान को नहीं चुभते, तो उन कांटों से कौन बचाएगा? उन वालिद जैसा साया कौन देगा? नाज़रीन बहुत सारे सवाल हैं। 2 दिन के लिए आएंगे रेलवे वाले, 2 दिन का ये ऐसे समझ लें 4 दिन की चांदनी होगी, फिर अंधेरी रात होगी। ये इसी तरह से मामला अच्छे तरीके से हाइप क्रिएट करेगा। उसके बाद फिर कौन कहाँ कैसे किसे पूछेगा कोई नहीं जानता। नाजरीन 4 दिन का केस है। आज भी जब वो बता रहे थे तो यही बता रहे थे कि तदफीन होने के बाद, जनाजा होने के बाद भी 2 दिन के बाद रेलवे इंतज़ामिया ने इनसे रब्ता किया, हालांकि शहर के मिड में ये लोग रहते हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात मेरा ख्याल में शायद अभी कौन जानेगा। देखना ये भी है कि इसका मुजरिम कौन है, किस तरह से ये केस आया, कौन जिम्मेदारी लेता है, आया जिम्मेदारान जो हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए अफसरान जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, तो आया वो जाएंगे, वो अपने आप को मुजरिम ठहराएंगे, वो कहेंगे कि जी हम कैफरे किरदार तक पहुंचते हैं? बहुत सारे मामलात हैं नाजरीन, बहुत सारे मामलात हैं। देखते हैं कि आया ऊंट किस करवट बैठता है, आया इंसाफ का बोलबाला होता भी है। जिस तरह से गुज़िश्ता कई मामलात होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइप तो क्रिएट होती है, उसके बाद मट्टी डाल दी जाती है। अब तक ये इतना बड़ा आसानियाँ होने के बाद कोई मुल्तान रेलवे की जानिब से या ओवरऑल रेलवे की इंतजामिया की जानिब से आपसे कोई रब्ता किया? जी कल से पहले तक तो कोई रब्ता नहीं था। अच्छा। जनाजा तदफीन के बाद तक कोई रब्ता नहीं था, लेकिन कल हमारे पास इनके जो रेलवे के भी शख्सियात आई हैं हमारे पास, और उन्होंने हमारे साथ दुआ में भी शामिल हुए हैं। उनको भी मैंने जो मामलात थे जहाँ रेलवे की गफलत महसूस हुई हमें इस थाने में, क्योंकि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, हमारा भाई शहीद हुआ है, तो उनको भी मैंने इस चीज़ों से अच्छे तरीके से आगाह किया है। और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि जो कुछ भी रेलवे की तरफ से इंश्योरेंस वगैरह होगी वो हम इनमें आपको कॉपरेट करेंगे। और उसके बाद मुसलसल हमारे साथ राब्ते में हैं। फार्म भी उन्होंने हमें भेज दिए हैं कि ये फार्म फिल करके हमें फॉरवर्ड करें, हम इनको लाहौर भेजेंगे और जो भी आपकी बच्चों की हक होगा हम आपको देंगे। कल दिया हमारा राब्ता। वैसे रऊफ साहब देखने में तो ये आता है कि पाकिस्तान के जितने भी तकरीबन ऑलमोस्ट इदारे हैं ये सानिये तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद तस्वीरों की हद तक महदूद होते हैं, फॉर्म्स भी वो आपसे शेयर कर देते हैं, अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आते। तो आया आपको लगता है कुछ इस तरह से कोई अमल दरामद होगा इस पर? देखें आप मीडिया भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व है। मैंने उनको कहा, मैंने कि देखें मीडिया जिस दिन हमारा इंसिडेंट हुआ है शाम को मीडिया पहुंच गया था। अगर मैंने कहा मीडिया पहुंच सकते आप लोग क्यों नहीं पहुंच सकते थे? मैंने कहा हमारा बंदा वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम अज़ कम हमारे दिलासा तो मिल सकता है। और इससे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात वो ये है कि मैं मुल्तान के प्रॉपर शहर के अंदर बैठा हूँ। हमारी जो रेजिडेंसी है वो प्रॉपर एक मरकज़ है शहर का। मुल्तान एक बिग सिटी है और शामिल कुरैशी हमारे हमसाए हैं, लेकिन उनका हल्का है ये सारे, लेकिन कोई सियासी शख्सियत हमारे पास ना रब्ता किया है ना हमारे पास आए हैं। कोई अब तक हमारे साथ कोई सियासी नहीं रब्ता किया, बस रेलवे हुकाम कल से हमारे साथ रब्ते में आए हैं और वो फिर मुसलसल रब्ते के अंदर हमारे साथ। वो भी देखें ना, रेलवे हुकाम भी कितने दिनों के बाद रब्ते में आए हैं। जनाजा हो गया, तदफीन हो गई, उसके बाद 1-2 दिन गुजर गए। तो 12 बच्चे कितने हैं? बच्चे उनके 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है उनकी उम्र तकरीबन 12 से 13 साल उम्र है, 13 से 14 साल। और बड़ा बेटा जो है उनकी उम्र तकरीबन 12-13 साल है। बाकी 2 बच्चे वो छोटे हैं। अच्छा, जी ऐसे। बहरहाल जी अल्लाह ताला उनकी ये यकीनन शहादत का रुतबा है उनके लिए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। करते क्या थे वो?
جی یہ اپنا نشتر ہاسپٹل میں محکمہ ہیلتھ میں یہ ملازمت کرتے تھے. یہ وہاں پر جونیئر کلرک تھے اور اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کر رہے تھے. تو اب ان کی بڑی بیٹی عالمہ بن رہی تھی, بیٹا حافظ بن رہا تھا. ڈیلی ان کو خود چھوڑ کے آنا, انہوں نے بڑی ایک ذمہ داری والے ان کے اندر ڈیوٹیاں تھیں, دینی ماحول تھا. تو لیکن اب یہ بچوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے, ہمارے لیے بڑی پرابلم انکریز ہو رہے ہیں. تو ہم ابھی تو نیا غم ہے, تو ہم سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن باپ کے درجہ اور باپ کی شفقت ہوتے ہوئے کوئی نہیں دے سکتا. تو یہاں پر مقصد کہنے کے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ خدارہ اپنے عوام پر رحم کریں. ہم تو چلو شہردار لوگ ہیں اور ہمارا تعلق واسطہ تو ہمیں اتنی پریشانی سے گزرنا پڑا ہے, اور جو لوگ دیہات سے تھے یا جن کے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھے وہاں پر, وہ کوئی 500 کلومیٹر دور کھڑا تھا گھر سے, کوئی 1000 کلومیٹر دور کھڑا تھا, تو ان کے لیے کتنی پرابلم انکریز ہوں گی. اور میں نے سنا کہ رات کو 12 بجے تک بھی ریسکیو ہوتا رہا ہے. اس مطلب لوگ پھنسے رہے ہیں اس میں. مقصد کہنے کہ بہت زیادہ تکلیف کا یہ باعث چیز ہے. مقصد کہنے کے ڈاکٹر صاحب کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے, کیا اپیل کرنا چاہیں گے انتظامیہ سے, متعلقہ اداروں سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بس ہم ایک تو میسج کنورٹ کریں گے کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں. آپ لوگ ہمارے ووٹوں سے آپ ایوان میں آتے ہیں, اور جب آپ کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو گھر کر دروازہ کھڑکا کر آپ ہم سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اور ہماری ووٹوں کی طاقت سے آپ کو یہ پروٹوکول ملتے ہیں, آپ کو یہ عزتیں ملتی ہیں. اور جب ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو آپ لوگوں میں سے کوئی نظر نہیں آتا. تو خدارہ ہوش کے ناخن لیں, وقت تو گزر جائے گا. تو آپ لوگ ابھی دنیا کے مزے میں پھرتے ہیں. اگر آج آپ لوگ اپنی حقوق کو صحیح کردار نہیں ادا کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں تو آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو اس لیے اللہ نے آپ لوگوں کو بڑی عزت دی ہوئی ہے, غریبوں پر رحم کریں. یہ اتنے بجٹ پاس ہوتے ہیں, اتنا بڑا ایک محکمہ ہے ہمارا ریلوے, اگر ایسے انسیڈنٹ ہوتے رہے تو یقین مانیں یہ ریلوے فارغ ہو جائے گا, کوئی ان پر سفر کرنے کو تیار نہیں ہوگا. اور ان کو یہ بجٹ استعمال کیا جائے اگر پراپر طریقے سے, تو ان کی مرمت ہوتی رہے اگر ان کی پٹریوں کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں. مقصد کہنے کا ناظرین, ریلوے کی انتظامیہ پر یقیناً یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ریلوے کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اربوں روپے کے بجٹ ہونے کے باوجود, اربوں روپے کا ریونیو ہونے کے باوجود کارکردگی یہ ہے کہ ہر سال میں, ہر مہینے بعد, ہر 2-4 مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایک ایسا بڑا حادثہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ریلوے انتظامیہ اور ریلوے کے ملازمین جو ہیں, جتنے بھی افسران ہیں, وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے. ناظرین, آئے روز یہ جو ریلوے کے حادثات ہو رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے روہی کے رپورٹر, بیٹ رپورٹر ریلوے کے, جو بیٹ کرتے ہیں ریلوے کے پچھلے 1.5 سال سے کر رہے ہیں, ان سے جانیں گے کہ آیا کیا فیکٹس اینڈ فگر ہیں, کیوں یہ حادثات ہوتے ہیں, اور آخر ان کا ذمہ دار کون ہے, اور جو لواحقین ہیں انہیں کب اور کون انصاف دے گا. ہمیں رانا بلال یونس نے جوائن کیا ہے. بلال بھائی, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے, یہ اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں, اس طرح کے یہ حادثات ہم روز بروز دیکھتے ہیں ہو رہے ہیں, کون ذمہ دار ہے؟ اور اگر ملتان کی اگر بات کریں اسپیسیفکلی, تو ملتان ریلوے اسٹیشن پر کیا انتظامات ہیں, تفصیل سے بتائیے گا. شکریہ حسن. دیکھیں, آپ نے انتظامات کے حوالے سے میں پہلے بات کرتا چلوں. ملتان ڈویژن میں اس وقت ٹوٹل 114 چھوٹے بڑے ریلوے اسٹیشنز ہیں. اگر ہم ملتان اسٹیشن کینٹ کی بات کرتے ہیں, یہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے. اگر ہم اسی کی سہولیات کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ریلوے انتظامیہ, ملتان ڈویژن کی انتظامیہ جو ہے وہ سہولیات دینے میں مسافروں کو, چاہے وہ جو آنے والے اسٹیشن پر لوگ ہیں, ان کو بالکل ناکام ہو چکی ہے. ہزارہ ایکسپریس کے حادثے کے حوالے سے بات کروں, یہ حادثہ جو ہوا ہے ریلوے انتظامیہ کی غفلت کے باعث ہوا ہے. ٹریک کی اگر ہم صورتحال کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ٹریک جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے بچھا ہوا ہے, سینکڑوں سال پہلے بچھا ہوا ہے. اس کو بہتر کرنے کی ریلوے انتظامیہ کو فرصت ہی نہیں ملی, جس کے باعث آئے روز یہ حادثات ہوتے ہیں. اب دیکھیں, ملتان سے بھی منصور احمد کا تعلق تھا جو اس ٹرین حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں. ویسے تو اس ٹرین حادثے میں تقریباً 35 افراد جو تھے وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور سینکڑوں افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اب منصور احمد کا جو تعلق تھا وہ ملتان سے تھا, وہ اپنی فیملی کو کراچی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. 3 بچے تھے ان کے ساتھ, ایک ان کی وائف تھی, ایک وہ خود تھے. کراچی سے انہوں نے دوبارہ واپس آنا تھا. کراچی سے حویلیاں یہ ہزارہ ایکسپریس ٹرین جا رہی تھی. کراچی سے حویلیاں جاتے ہوئے نواب شاہ کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے, جس میں ٹوٹل 5 افراد ملتان سے تھے. منصور احمد جب یہ حادثہ پیش آیا ہے, اس کے 3 بچے بھی وہاں پر موجود تھے, اس کی وائف بھی وہاں پر موجود تھی. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, جب ہماری ان سے بات ہوئی
تو ان کی وائف کا بھی یہی کہنا ہے, ان کے بچوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ تقریباً 50 منٹ 1 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ منصور احمد زندہ رہا ہے. ریسکیو آپریشن جو تھا انتظامیہ کی طرف سے, ریلوے انتظامیہ کی طرف سے بر وقت نہ ہونے کے باعث جو ہے اچھا وہ ان بلال کی بھائی, ڈیتھ اب ہوئی آپ ہے. یہ بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام تر سچویشن اور سینیریو میں ذمہ دار کون ہے, اور ذمہ داران کو آیا کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ دیکھیں, اس طرح کے حادثات جو ہیں یہ پہلی بار اس طرح کا حادثہ نہیں ہوا. میں ملتان ڈویژن کی 1 ماہ پہلے کی بات کروں, عید سے 2-3 دن بعد جو تھا اس طرح کا ایک حادثہ ہوا ہے. کولر میں پچھلے 2-3 دن سے کرنٹ آ رہا تھا, کرنٹ آ رہا تھا. ریلوے انتظامیہ کو اس کرنٹ کے حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا, ڈی ایس کو بھی آگاہ کیا گیا, وہاں کا جو ڈی سی او ہے, وہاں کی جو اسٹیشن ماسٹر ہے, اس کو بھی آگاہ کیا گیا کہ اس واٹر کولر کے اندر کرنٹ آ رہا ہے. لیکن انتظامیہ کی غفلت کے باعث وہ بچہ جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا اس کولر پہ پانی پینے کے لیے گیا, اس کولر میں کرنٹ آ رہا تھا, جس نے جب وہ پانی پینے لگا تو تڑپ کر وہیں پر جو ہے وہ اس کی موقع پر تو ڈیتھ نہیں ہوئی. انتظامیہ کی طرف سے اس کو اٹھایا گیا, ریسکیو اٹھا کر ہاسپٹل بھی لے گئی, لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ جو ہے وہ دم توڑ گیا. ناظرین, مکمل تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ہمارے ریلوے کے بیٹ رپورٹر رانا بلال یونس. ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو موقع پر جتنے بھی ذمہ داران ہوتے ہیں انہیں صرف جسٹ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. لواحقین کو کوئی انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آتا. جب ہماری لواحقین سے بات ہوئی تو ناظرین تمام کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ انصاف چاہیے, انصاف کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں, اور انصاف پتہ نہیں کب ہوگا, ادارے کب انصاف دیں گے. واقعہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا. نہایت ہی شریف آدمی تھے, وہ بہت سادہ آدمی تھے, گورنمنٹ جاب تھی ان کی. تو ہمیں اطلاع بھائی کو فون آیا, تقریباً 1:15 بجے کا وقت تھا, جب رات کے 1:15 دن کے 1:15 بجے کا جب یہ حادثہ ہوا. تو اس کے ساتھ اپنا بچوں کے پاس موبائل تھا, مسلسل رابطے میں رہے. تو بچے بتا رہے تھے کہ ہم سب تقریباً حفاظت سے باہر آ گئے ہیں, لیکن منصور احمد جو ہے نا وہ اندر پھنسے ہوئے ہیں. اچھا. تو تقریباً 50 منٹ تک جو ہے نا بھائی اندر وہ پھنسے ہوئے اور کوئی بھی ہیلپ کے لیے نہیں آیا. 50 منٹ بعد جب ان کو نکالا گیا تو ان کی جیبوں سے سامان بھی نکال لیا گیا تھا, اور دوسرا جو ہے کہ اس وقت وہ زندہ تھے, لیکن جب ان کو ہاسپٹل لے کے گئے, وہاں سے 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پر غالباً ہاسپٹل ہے, تو وہاں ان کو لے گئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. باقی کسی قسم کا بھی ہمارے سے محکمے نے کوئی تعاون نہیں کیا. ہمارے اپنے ہی لوگ تھے, نواب شاہ میں بھائی کے جاننے والے لوگ تھے جن سے ہم نے رابطہ کیا. ان لوگوں نے جا کر ہمارے بچوں کو کلوز کیا, بچوں کو اکٹھا کیا, اور انہوں نے ڈیڈ باڈی وصول کی, جو بہت ہی تگ و دو کے بعد ان کو تقریباً 4 گھنٹے لگے ان کو ملی, اور پھر وہاں سے انہوں نے ایمبولینس میں بٹھا کر بھیجا اور ہم نے ان کو وصول کیا. اچھا, تو یہ رابطہ آپ کو جو فون آیا تھا وہ محکمے کی طرف سے نہیں, آیا ہمیں اپنی بھابھی میری نے فون کیا تھا بھائی کو. اچھا. ہاں, انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے. اچھا, تو اس وقت کوئی محکمے کی طرف سے یا ریلوے اسٹیشن کی جانب سے کسی کی طرف سے کوئی فون آپ کو آیا؟ جان, فون آنا تو دور کی بات ہے, جہاں یہ وقوع ہوا ہے ادھر بھی کوئی نہیں پہنچا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں کہ وہ ٹیلی ویژن پر چل رہا تھا کلپ, اس کے اندر ہم نے بچوں کو دیکھا قدرتی طور پہ. اچھا. یعنی کہ میڈیا والے وہاں پہنچ گئے, اور جن لوگوں کو ہم نے کال کی وہ مزدور طبقہ دکاندار لوگ تھے, وہ اپنے کاروبار کام بند کر کے وہاں پہنچ کر انہوں نے وصول کر لیا. اس وقت تک بھی محکمے کی طرف سے کوئی ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہوا, تعاون نہیں ہوا. یعنی فاروق صاحب, اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے باوجود وہاں پر میڈیا پہنچ گیا ہے, آپ لوگوں نے جن سے رابطہ کیا وہ پہنچ گئے ہیں, محکمے کی جانب سے کوئی نہیں پہنچا؟ جی بالکل, وہاں محکمے کی طرف سے کوئی نہیں پہنچا, اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ خود ہی انہوں نے جیسے کرایا ہو. اور اس کے علاوہ مجھے یاد ہے تقریباً 25 سال پہلے ادھر نواب شاہ کے پاس ہی ایک شاہ رکن علم ٹرین کا ایک ایسے ہی حادثہ ہوا تھا. تو اس میں ہمارے دولت گیٹ ہائی اسکول کے, میرے والد صاحب خود بھی دولت گیٹ ہائی اسکول میں ٹیچر تھے, ان کے کولیگ تھے اسلم مسلم صاحب. اچھا. تو وہ زخمی ہو گئے تھے. بعد میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ جو عورت پھنسی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں سونے کنگن تھے, تو کسی ظالم شخص نے آ کر وہ بازو ہی کاٹ لیا تھا. اور یہ دیکھ لیں کہ بھائی پھنسا ہوا تھا, جان کی بازی لڑ رہا تھا, اور کسی نے ان کی جیب سے موبائل اور سامان وغیرہ نکالا. شرم آتی ہے ہمیں, ہم مسلمان ہیں, ہم ایک قوم ہے, ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا, لیکن یہ جن چوروں لٹیروں کی وجہ سے نا آج ہم اس نوبت پہ پہنچ چکے ہیں. اور میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک
جہاں سے وہ اپنا ٹرین کی جو پٹڑی ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ لکڑی کا کوئی انہوں نے لگا کر جیسے جان دہشت گردی کا یہ واقعہ محسوس ہوتا ہے، اور شاید وہ انتظار کرتے رہے کہ جیبوں سے مال وغیرہ نکال لو تاکہ ہم آ کے پھر اسے کریں آپ سے۔ فاروق صاحب حیرانی ہے، یعنی انسان کو تو رتبہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اشرف المخلوقات کا، جی اور بالکل، ہم لوگ ہی پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں، ہم لوگ کیا جس طرف معاملہ؟ جا رہے ہیں تو ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو رہے ہیں، جو اشرف مخلوق اور خاص طور پہ ہم مسلمان اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ احساس نام کی چیز نہیں رہ گئی۔ بہرحال جی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جی ان کے بالکل درجات ایسا۔ بلند فرمائیں۔ فاروق صاحب کیا حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیں گے، کیا اپیل کرنا چاہیں جی گے؟ حکومت سے تو ہم نے کیا مطالبہ کرنا، ہماری تو اپیل ہے ان اداروں سے جو طاقتور ہیں، جو پاور رکھتے ہیں، کہ آپ لوگ مہربانی کریں، ایسے واقعات نہیں ہونے دیں۔ یہ روز کئی منصور احمد جو ہے نا اس طرح ہلاک ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو خدا را آپ ان چیزوں کو دیکھیں، مہربانی کریں یار، یہ ایسے نہیں ہو جاتا۔ اگر ایسا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ کسی یورپ کے ملک میں ہوا ہوتا تو وہ اپنے ملک میں کتے کو بھی یار ایسے جان کو نہیں جانے دیتے، جس سے بدتر طریقے سے یہاں انسانوں کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہم سنتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، ہم لوگ کس ڈائمنشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ ناظرین، سوالیہ نشان ہے، ہمارے پر سوالیہ نشان ہے، دیکھنے والوں پر سوالیہ نشان ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر سوالیہ نشان ہے جو لوگ وہاں پر موجود تھے، اداروں پر سوالیہ نشان ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے باوجود بھی کوئی نہیں پہنچتا۔ موقع تو دور کی بات، وہاں پر لوگ لٹتے رہتے ہیں، وہاں پر لوگوں کی، جو بندہ اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اس کی جیبوں سے چیزیں نکال لی جاتی ہیں، اس کا موبائل فون جیب سے نکال لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یقیناً دل خون کے آنسو رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا۔ ہمارا ملک جس نام پر بنا ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، آیا یہ ہمارے لیے لفظ بنے ہیں؟ آیا ہم ان الفاظ کی توہین تو نہیں کر رہے؟ سر، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا ملتان ریلوے اسٹیشن پر ایک چھوٹا بچہ تھا، شاید اس کی قریباً عمر 8 سے 10 سال کے قریب تھی، وہ الیکٹرک کرنٹ کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گیا۔ سر، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ آیا وہ الیکٹرک کرنٹ کا کولر کے ساتھ وہ بچے کو کرنٹ لگا تھا، تو آیا اس میں کون ذمہ دار ہے؟ سر، اس میں میں آپ کو اس میں بھی بتاتا چلوں کہ عید کے دن میں خود اسٹیشن پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کولر کو خود چیک کیا، کچھ اس میں شارٹیج نہیں تھی۔ یہ جو واقعہ جس بچے کا آپ بتا رہے ہیں یہ تقریباً رونما ہوا ہے الگ صبح کے ٹائم پہ، 3:30 4 بجے کے ٹائم کے اوپر یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو وہ بچہ 6 سال سے بھی چھوٹا ہے، اور وہ بالکل جب پانی پینے کے لیے گیا ہے تو اس کا ہاتھ پہنچا نہیں ہے ٹوٹی تک نا، تو وہ پھر اس نے اپنے بغیر چپلوں کے وہ بچہ پانی کے اندر جدھر وہ پونڈ میں بنا ہوا تھا اس نے پانی نکالنے کی کوشش کی اور پانی تاروں پہ پڑا، اور تار پہ پڑنے کی وجہ سے وہ کمپریسر شارٹ کر گیا اور اس بچے کو کرنٹ لگی۔ اگر اس کے ساتھ کوئی بڑا ان کا والدین موجود ہوتا تو وہ بچے کو سائڈ پہ کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ماں باپ دور بیٹھے ہوئے تھے اور بچے کو انہوں نے خود پانی پینے کے لیے بھیج دیا۔ تو یہ ایک واقعہ بنی، اس پہ کمیٹی بنا دی گئی، جو سب انجینئر جو تھا ان کو معطل کیا جا چکا ہے، اب ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے کہ اگر جس وقت یہ ہمیں تو یہ رپورٹ اس واقعے کے بعد پتہ لگا، اس نے کیونکہ عید کے دن میں نے بھی چیک کیا تھا، اسی وجہ سے کمیٹی بنا کے جس بندے کا فالٹ ہے اس کو ہم سزا دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، اس میں ایک اور چیز بھی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ بتا دیجئے گا کہ جب اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا ان طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے، جس طرح سے ٹرین کے حادثات ہوتے ہیں، سر کوئی عوام کے لیے کوئی ایسے آپ سیفٹی پریکاشنز یا کوئی ایسے میئرز آپ بتاتے ہیں تاکہ وہ دیکھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ آئندہ سے احتیاط کریں؟ جی بالکل، جس طرح یہ کافی لیکچرز بھی دیتے ہیں، اویئرنیس کمپینز بھی کرتے ہیں،
ज़्यादा ये है कि आप तमाम जो लोग भी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एक तो वो टिकट लेके ट्रैवल करें, और जो रेलवे ने कानून बताए हुए हैं कि आपने पायदान पे नहीं लटकना है, आपने जब बैठना है तो आपका जो कौमी असासा है उसको ख़राब नहीं करना है, टूटियाँ चोरी नहीं करनी है, तोड़ फोड़ नहीं करनी है, सीटों में चाकू नहीं मारने हैं, ये काफ़ी चीज़ें हम बताते रहते हैं आवाम को। और रेलवे सेफ्टी के हवाले से हम लोगों को ये कहते हैं कि जो रेलवे ने रास्ते बनाए हुए हैं ट्रैक को क्रॉस करने के लिए, जिनको फाटक कहते हैं, कच्चे फाटक कहते हैं, उधर से क्रॉस किया करें, ना कि जिधर से आपका दिल आए आप ट्रैक को क्रॉस कर जाया करें। बिल्कुल सही। उस हवाले से हमने मुल्तान में इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, ट्रेसपासिंग अवेयरनेस डे भी जून के महीने में हमने मनाया जी। बिल्कुल सही। सर, सो नाइस ऑफ यू, आपके Thank you वक्त जी, का बेहद आपका शुक्रिया। Thank you। नाजरीन, डीएस रेलवे मुल्तान हमाद हसन मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन किया हुआ था, बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए, और ये जो वाक़या पेश आया नवाबशाह वाला, तो इसमें इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, और मुल्तान के जो लोग हैं उनके साथ भी रेलवे इंतज़ामिया इन टच है, उनके भी यकीनन दुख का मदावा तो नहीं कर सकते लेकिन उनके दुख में शरीक हैं, और लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर भी बता रहे थे कि जब वो रेल पर सफ़र करें तो जो एहतियाती तदाबीर रेल इंतज़ामिया ने बताई हुई हैं उस पर ज़रूर अमल करें।